بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کینیڈا کے اسکول سے 215 اسٹوڈنٹس کی اجتماعی قبر برآمد۔ امریکہ میں کورونا ویکسین لگوانے والوں کے لیے ایک بڑا اعلان۔ دشمن کو بتا دیا ہے کہ دفاعی سسٹم کو کمزور سمجھنے کی غلطی بھاری پڑ سکتی ہے۔ ترک صدر۔ سیلفی بناتے ہوئے ایک ہی خاندان کے 5 افراد ڈوب گئے۔ فلسطینیوں کی بے دخلی سے اب کیا ہو سکتا ہے، امریکہ نے بتا دیا۔ پاکستان کی مسئلہ فلسطین پر کاوشوں سے اسرائیل بلبلا اٹھا۔ کورونا کب تک ختم نہیں ہوگا، WHO نے بتا دیا۔ شیخوپورہ میں ایک دکان کی نیلامی کی بولی اتنی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مودی حکومت کا کس چیز کا ایک اور نیٹ ورک پکڑا گیا۔ پاکستانی ایٹمی دھماکے کرتے وقت کنٹرول روم میں کیا ہو رہا تھا، بٹن کس نے دبایا۔ قسمت نے جوڑے کو 22 سال بعد دوبارہ ملا دیا، پھر انہوں نے کیا کیا جانیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کینیڈا کے 1978 میں بند ہونے والے ایک اسکول سے 215 اسٹوڈنٹس کی اجتماعی قبر برآمد ہوئی ہے۔ یہ اسکول 1978 میں بند ہو گیا تھا اور برآمد ہونے والی باقیات برٹش کولمبیا کے طلباء کی ہے۔ یہاں تعلیم حاصل کرنے والے 500 طلباء ایک ہی قدیم مقامی نسل، ثقافت اور تہذیب سے تعلق رکھتے تھے، جنہیں اپنی تہذیب اور زبان ترک کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اس واقعہ پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہمارے ملک کی تاریخ کے شرمناک باب کی دردناک یاد دہانی ہے۔ ابتدائی کھوج میں ایک ناقابل تصور نقصان ہوا ہے جس کا اسکول کی انتظامیہ نے کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ 19 اور 20ویں صدی کے دوران کینیڈا میں حکومت اور مذہبی حکام کے ذریعے چلائے جانے والے بورڈنگ اسکول میں قدیم مقامی نسل سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس کو والدین سے زبردستی علیحدہ رہ کر نئی زبان اور جدید ثقافت اپنانے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ امریکہ میں ویکسینیشن کرانے والے 10 افراد کو قرعہ اندازی کے ذریعے فی کس $15 لاکھ جبکہ 30 افراد کو فی کس $50 دیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ 4 جون سے کورونا ویکسینیشن کرانے والوں کے لیے لاکھوں ڈالر انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ کیلیفورنیا کے گورنر نے کورونا ویکسین لاٹری کا اعلان کرتے ہوئے مزید کہا کہ پہلے 20 لاکھ افراد کو $50 کے گفٹ کارڈ بھی دیے جائیں گے۔ اس اقدام کا مقصد زیادہ سے زیادہ شہریوں کو ویکسین کی جانب راغب کرنا ہے تاکہ 15 جون سے کورونا پابندیوں کے خاتمے کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ اس لاٹری کو ویکس اے ملین کا نام دیا گیا ہے، جس سے 2.7 ملین لوگ نقد رقم کے حقدار ہوں گے، جبکہ ویکسین لگوانے والے 12 سالہ پہلے بچے کو تعلیمی اسکالرشپ بھی دی جائے گی۔ ترکی نے مقامی طور پر تیار کردہ ڈرون واٹر بوٹ سے پہلا کامیاب تجربہ کر کے دشمن کو بتا دیا ہے کہ اس کے دفاعی سسٹم کو کمزور سمجھنے کی غلطی بھاری پڑ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ترکی کی وزارت دفاع نے سرکاری ٹوئٹر پیج پر ویڈیو بھی جاری کی ہے، جس میں ڈرون واٹر بوٹ اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا رہی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے قومی اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی گروپ سے خطاب میں کہا کہ ترکی کے مقامی طور پر تیار کردہ بغیر پائلٹ طیارے 2023 میں آسمانوں پر پرواز کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ترکی نے پولینڈ کو ڈرونز فروخت کرنے کا معاہدہ بھی کیا ہے، جو کہ اپنی نوعیت کا پہلا معاہدہ ہے۔ ترک صدر نے یہ بھی کہا کہ بحر اسود میں 405 ارب کیوبک میٹر گیس کی دریافت کے بعد خشکی کے علاقے میں بھی 1 ماہ کے دوران تیل کے 3 نئے کنویں دریافت ہوئے ہیں۔ انڈونیشیا میں سیلفی بناتے ہوئے ایک ہی خاندان کے 5 افراد جھیل میں ڈوب گئے۔ انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں ایک ہی خاندان کے 14 افراد سیر کے لیے جھیل پر پہنچے تھے۔
خاندان کے سبھی افراد نے جھیل کے کنارے تختے پر کھڑے ہو کر سیلفی لینے کی کوشش کی، تاہم وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے تختہ الٹ گیا اور وہ پانی میں جا گرے۔ اس حادثے میں تمام افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ اسی طرح کا افسوسناک واقعہ پاکستان میں بھی پیش آیا تھا، جب سیلفی بناتے ہوئے 4 بہنوں سمیت 5 افراد دریا میں ڈوب گئے تھے۔ امریکہ کے سیکرٹری خارجہ انتھونی بلنکن نے خبردار کیا ہے کہ یروشلم میں فلسطینی خاندانوں کو گھروں سے بے دخل کرنے سے نہ صرف تنازع جنم لے سکتا ہے بلکہ لڑائی بھی دوبارہ چھڑ سکتی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ سب سے اہم معاملہ غزہ میں لڑائی بندی، غرب اردن اور القدس میں امن کی بنیاد رکھنا ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آخر میں فلسطینی خاندانوں کو مشرقی بیت المقدس میں الشیخ جراح کے مقام سے بے دخل کرنے کی انتہا پسندوں کی کارروائیوں کے بعد فلسطین میں کشیدگی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ الشیخ جراح سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی پر غزہ کی پٹی سے حماس نے اسرائیل پر راکٹ حملے کیے تھے، جس کے بعد حماس اور اسرائیل میں لڑائی شروع ہو گئی تھی جو 11 روز تک جاری رہی تھی۔ پاکستان کی جانب سے نہتے فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی ظلم و بربریت کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے کی جانے والی کاوشوں سے اسرائیل بلبلا اٹھا۔ پاکستان نے غزہ اور نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی طیاروں کی 11 روز تک جاری رہنے والی وحشیانہ بمباری کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ سمیت دنیا بھر میں بھرپور کردار ادا کیا اور اسرائیلی جارحیت پر دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے دنیا کے سامنے اسرائیلی جنگی جرائم کو بے نقاب کیا، جس پر نہ صرف عالمی میڈیا بلکہ مسلم ممالک سمیت دیگر ممالک کے رہنماؤں نے بھی فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کی۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف پاکستان کی قرارداد کی منظوری اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہنگامی دوروں سے عالمی رہنماؤں سے ملاقات اور اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں کی جانے والی تقریر نے مسئلہ فلسطین پر نہ صرف دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا بلکہ عالمی میڈیا بھی اس معاملے پر خاموش نہ رہ سکا۔ پاکستان کی کاوشوں سے طاقت کے نشے میں مست اسرائیل کو شدید دھچکا پہنچا اور مجبوراً اسرائیلی وزیر اعظم نے سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ روز بھی پاکستان کی ہی کاوشوں کے باعث اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں پاکستان کی قرارداد کو بھاری اکثریت سے منظور کرتے ہوئے غزہ کے علاقے میں اسرائیلی بمباری کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم سے متعلق عالمی تحقیقات کا اعلان کیا گیا۔ پاکستانی حکومت کی جانب سے مسئلہ فلسطین پر بھرپور آواز اٹھانا اسرائیلی حکومت کو ایک آنکھ نہ بھایا، جس پر اب اسرائیل نے بھی بھارت کی طرح پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ جب تک دنیا کی 70% آبادی کو کورونا ویکسین نہیں لگ جاتی، کورونا کی وبا ختم نہیں ہو سکتی۔ عالمی ادارہ صحت نے یورپ میں ویکسین لگائے جانے کی رفتار کو سست قرار دیتے ہوئے تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مت سوچیں کہ کورونا کی وبا ختم ہو چکی ہے۔ کورونا ویکسین لگنے کی شرح میں اضافے کی ضرورت ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ وبا اس وقت ختم ہوگی جب 70% لوگوں کو ویکسین لگ جائے گی۔ اس وقت دنیا بھر میں 26% لوگوں کو کورونا ویکسین کی پہلی خوراک لگ چکی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کو سب سے زیادہ تشویش کورونا کی نئی اقسام کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پر انڈین قسم ایک دوسری برطانوی قسم سے زیادہ پھیلتی ہے۔ کورونا کی انڈین قسم 53 ممالک میں پھیل چکی ہے۔ اگرچہ کورونا ویکسین نئی اقسام کے خلاف کارگر ثابت ہوئی ہے، لیکن لوگوں کو پھر بھی محتاط رہنا ہوگا۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا تھا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے کہ کچھ ممالک نوجوانوں کو ویکسین لگانا شروع کر دیں اور خطے کے باقی ملک بزرگ افراد کو بھی ابھی تک ویکسین نہ لگائی ہو۔ شیخوپورہ پاکستان میں دکانوں کے کرائے سے متعلق ہونے والی نیلامی میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی بولی 1 ارب 24 کروڑ روپے لگا دی گئی۔
دکان کا پہلے ماہانہ کرایہ صرف 22,000 روپے تھا۔ میونسپل کارپوریشن کی طرف سے شیخ پورہ میں مرحلہ وار 720 دکانوں کی نیلامی کا عمل شروع ہے، اور چوتھے روز شیخ پورہ کے معروف تاجر احمد خورشید کی دکان کی بولی میں 10 کے قریب امیدواروں نے حصہ لیا اور محمد زبیر نامی تاجر نے 1 ارب 24 کروڑ روپے کی بولی لگا دی۔ اس الیکٹرانکس دکان کا پہلے ماہانہ کرایہ 22,000 روپے تھا۔ احمد خورشید کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ تاجروں کے دھڑوں نے سیاسی کاروباری دھڑے بندی کی وجہ سے اتنی بڑی بولی لگا دی۔ مودی حکومت کا جھوٹ پھیلانے کا ایک اور نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ مودی حکومت نے جعلی فیکٹ چیک ویب سائٹ سے جھوٹ پھیلانے کا ایک اور کاروبار شروع کیا ہوا تھا۔ جعلی خبروں کو ڈھونڈنے والی امریکی کمپنی ڈی ایف آر لیب نے یہ سائٹ پکڑی ہے۔ مودی حکومت نے کینیڈین کمپنی پریس مانیٹر کے ذریعے جعلی خبریں پھیلانے کے لیے فیکٹ چیک نامی ویب سائٹ بنائی، جس کے ذریعے جعلی خبروں کے ذریعے عالمی رائے عامہ کو بھارت اور بی جے پی کی مودی سرکار کے حق میں کیا جاتا تھا۔ 50 سے زائد بھارتی سفارتکار اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ان خبروں کو شیئر کرتے رہے، اور ویب سائٹ کے ذریعے مودی حکومت کے مخالفین کو برا بھلا بھی کہا جاتا تھا۔ خبریں پھیلانے والی اس ویب سائٹ کے ساتھ بھارتی حکومت کے کئی معاہدے بھی ہیں۔ اس سے پہلے دوستو، یورپی یونین میں فیک نیوز کے حوالے سے کام کرنے والے تحقیقی ادارے ای یو ڈس انفو لیب نے بھی جعلی خبریں پھیلانے والے بھارتی نیٹ ورک کو بے نقاب کیا تھا۔ پاکستانی ایٹمی دھماکوں کے دن ظہر کی نماز کے وقت تک تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں، جس کے بعد ٹیم نے کنٹرول روم میں ہی نماز ادا کی۔ کنٹرول روم میں دھماکے کے وقت 20 لوگ موجود تھے، جو کہ پاکستان فضائیہ کے خصوصی ہیلی کاپٹر کی مدد سے وہاں پہنچائے گئے تھے۔ ان 20 افراد میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر فخر ہاشمی، ڈاکٹر اشرف مرزا، ڈاکٹر نسیم خان، جنرل ذوالفقار علی اور دیگر موجود تھے۔ ٹیم کی جانب سے دن 3 بجے آل اوکے کا سائن دیا گیا۔ چیف سائنٹیفک آفیسر محمد ارشد، جنہوں نے میزائل کو چلانے کا نظام تیار کیا تھا، ان کو ایٹمی دھماکوں کا بٹن دبانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ محمد ارشد نے الحمدللہ پڑھ کر بٹن دبا دیا۔ اس وقت 3:16 کا وقت تھا۔ یہی وہ وقت تھا دوستو جب پاکستان ہمیشہ کے لیے دشمنوں سے محفوظ ہو گیا۔ آپ نے شاید انگلش فلم دا نوٹ بک دیکھ رکھی ہو، جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی اسکول میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں، تاہم کسی وجہ سے وہ بچھڑ جاتے ہیں اور پھر ادھیڑ عمری میں جا کر دوبارہ ملتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں۔ بڑھاپے میں وہ لڑکی، جو کہ بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، اپنے خاوند کو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے۔ ایسا کیوں کرتی ہے، آپ خود فلم میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ دوستو فلم کا یہی ایک بڑا تجسس ہے۔ بہرحال اصل زندگی میں بھی برطانیہ میں ایک ایسا حقیقی جوڑا سامنے آیا ہے، جن کی محبت کی کہانی ہو بہو دا نوٹ بک سے ملتی ہے۔ یہ جوڑا 42 سالہ گریمی رچرڈسن اور اس کی بیوی 41 سالہ ہیلن مارشل ہیں۔ گریمی اور ہیلن کی پہلی ملاقات اسکول میں ہوئی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ 2 سال تک دونوں دور سے ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ مختصر یہ کہ گریمی نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہیلن کو انگوٹھی پہنا دی، تاہم ان کی عمریں بہت کم تھی، جس کی وجہ سے ان کے والدین نے انہیں شادی کی اجازت نہ دی۔ اسکول ختم ہونے پر گریمی اور ہیلن الگ الگ کالجز میں چلے گئے اور ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ بچھڑنے کے 22 سال بعد ان کی دوبارہ اسی اسکول میں ملاقات ہوئی۔ بچھڑنے کے 22 سال بعد ان کی دوبارہ اسی اسکول میں ملاقات ہوئی جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب دونوں کی شادیاں ہوئیں، بچے ہوئے، اور انہوں نے اپنے بچوں کو اسی اسکول میں داخل کروا دیا۔ دونوں نے اسکول میں جب ایک بار پھر ایک دوسرے کو دیکھا تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچے۔ اسی طرح ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ مختصر یہ کہ ان کی اپنے اپنے پارٹنر سے شاید کسی وجہ سے یا شاید اسی وجہ سے علیحدگی ہوگی، اور گریمی نے ایک بار پھر ہیلن کو شادی کی پیشکش کر دی۔
اور اس کے ہاں کہنے پر ہیلن کو دوبارہ وہی انگوٹھی پہنائی جو اس نے اسکول کے دنوں میں اسے پہنائی تھی۔ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ ہیلن نے بتایا کہ میں کبھی گریمی کو بھلا نہیں سکی تھی۔ اس نے مجھے جو انگوٹھی پہنائی تھی وہ میں نے آج تک سنبھال رکھی تھی، اور اس نے اس بار بھی وہی انگوٹھی دوبارہ مجھے پہنائی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب ہم 22 سال بعد اسکول میں دوبارہ ملے اور مجھے معلوم ہوا کہ گریمی مجھے ابھی تک چاہتا ہے تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری دنیا مجھے واپس مل گئی ہو۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ انگلینڈ کا واقعہ ہے اور فلم نوٹ بک میں ہیرو ہیروئن کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔